السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال یہ پوچھا جا رہا ہے کہ آج کل عورتیں لوہا، تانبا، پیتل کے زیورات پہننے لگی ہیں اور پھر ان زیورات کو پہن کر نماز بھی پڑھ لیتی ہے، تو اب نماز میں کوئی خرابی پیدا ہوتی ہے یا نہیں، یا نماز ان کی بغیر کسی خرابی کے ہو جاتی ہے؟ تو یہ مسئلہ آپ دھیان سے سنیں اور اپنے گھر کی جتنی بھی خواتین ہیں ان کو بھی یہ مسئلہ بتا دیں، کیونکہ عام طور سے اب یہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ عورتیں بکثرت، یعنی ایک بڑی تعداد ہیں عورتوں کی جو لوہے کے، تانبے کے، پیتل کے اور اس طرح کے جو دیگر دھات وغیرہ ہے ان کے زیورات پہننے لگی ہیں، اور ان زیورات کو پہن کر اپنا بناؤ اور سنگار اختیار کرتی ہے۔ تو مسئلے کو دھیان سے سنیں، اور چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کر لیں اور اپنے دوستوں تک بھی اس مسئلے کو شیئر کر دیں۔ یاد رکھیں کہ عورتیں اگر تانبا، پیتل، لوہا اور اس طرح کی دھاتوں کے زیورات پہن کر نماز پڑھے گی تو ان کی نماز مکروہ تحریمی ہوگی، نماز مکروہ تحریمی ہوگی۔ اور مکروہ تحریمی کا مطلب ہوتا ہے کہ جو نماز کراہت تحریمی کے ساتھ پڑھی جاتی ہے اس نماز کا دوبارہ پڑھنا واجب ہے۔ تو بہتر تو یہی ہے کہ جب نماز پڑھے تو اس طرح کے زیورات ہو ہی نہیں بدن پر، بلکہ یہ زیورات پہنے ہی نہیں۔ عورت پہننا ہے تو پھر سونے کے پہنے، چاندی کے پہنے، اور سونے چاندی کے زیورات پہن کر نماز پڑھے گی تو نماز میں کوئی خرابی نہیں آئے گی، نماز اس کی بغیر کراہت کے اور بغیر کسی نقص اور کمی کے اور بغیر کسی خرابی کے پوری ہو جائے گی۔ لیکن اگر یہ زیورات پہنے گی، تانبے کا بنا ہوا ہے، لوہے کا بنا ہوا ہے، پیتل کا بنا ہوا ہے، اس طرح کے زیورات پہننے سے فقہا نے عورتوں کو منع کیا ہے، اور اگر پہن کر نماز پڑھے گی تو نماز بھی اس کی مکروہ تحریمی ہوگی۔ ایسی نماز کا دوبارہ سے پڑھنا واجب ہے، اگر دوبارہ سے نہیں پڑھے گی تو وہ گنہگار ہوگی۔ اور یہ مسئلہ فتاوی رضویہ میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتاوی رضویہ کی جلد سوم صفحہ 422 پر اس مسئلے کی وضاحت فرمائی ہے۔ اسی طرح سے دیگر کتابوں میں فقہا نے اس مسئلے کو ذکر کیا ہے کہ عورتوں کے لیے یہ زیورات پہن کر نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے۔ لہذا گزارش ہے کہ اس مسئلے کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک عام کیے جائے، اور آپ کے جتنے بھی گروپس ہیں ان میں اس مسئلے کو ضرور بھیج دیا جائے، تاکہ ہر بندہ اپنے گھر کی خواتین کو اس مسئلے سے آگاہ کر سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔